السلام علیکم. نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے. آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی بہت ڈرامی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے. جنوری کی ٹھنڈی شامیں ہیں تو جلدی سے ہیٹر چلا لیجئے اور گرما گرم چائے کا ایک کپ بھی اپنے پاس رکھ لیجئے. اور شروع کرتے ہیں نانا جی کی خوفناک کہانی. ذوالفقار کہتے ہیں ایک دفعہ نانا جی کے پاس، نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس 2 آدمی آئے. کسی گاؤں سے وہ لوگ آئے تھے اور بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور خوفزدہ بھی تھے. شاہ صاحب سے ضروری ملنا چاہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب کے پاس پہلے کچھ اور مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے اپنے پاس جس طرح سے ایک چھوٹا سا قرآن پاک بھی اٹھایا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا قرآن پاک حفاظت کے لیے. شاہ صاحب کو جب اطلاع ملی تو شاہ صاحب نے ان لوگوں کو پہلے ہی بلا لیا. وہ لوگ آئے اور شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ ہمیں بچا لیں، ہم بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مخلوق ہمیں جانی نقصان دے دے. شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ساری جگہ حصار میں ہے، تو بے فکر ہو کر بیٹھو اور بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے. ان لوگوں نے بتانا شروع کیا اور یہ کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں، ہم لوگوں کا جو ڈیرا ہے وہ ہم لوگوں کے ایک گاؤں سے ذرا دور ہے، آبادی سے بہت ہٹ کے ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے جتنے بھی مال مویشی ہیں اپنی زمینوں پر ایک ڈیرا بنا کر وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، آنے جانے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے ڈیرے پر اپنی رہائش کے لیے بھی ایک کمرہ بنایا کہ جہاں پر ہم لوگ رات بھی گزار سکتے ہیں. اب وہاں پر پہلے دن تو یہی رکا، بھائی گھر چلا گیا. وہ تقریباً مغرب سے پہلے ہی گاؤں روانہ ہو گیا. میں ڈیرے پر بالکل اکیلا تھا، کام وغیرہ کیا، اس کے بعد آگ جلا کر میں نے ڈیرے پر ہی رات گزارنی تھی. کھانا وغیرہ مجھے بھائی دے گیا تھا آ کر. اب جو ہی رات ہوئی، آس پاس بالکل ویرانے، سنسان جگہ، ایک وہ کمرہ، دور دور تک کھیت کھلیان، دوسری طرف جنگل، یعنی میرے آس پاس کوئی بھی آبادی یا اور انسان نہیں تھا. میں اکیلا ہی اپنے ڈیرے پر تھا. وزیریں ہم لوگوں نے پہلے رکھے تھے، لیکن وہ بھی کچھ چوری وغیرہ کر لیتے تھے سامان میں سے. گندم کی چیزیں اٹھا لینا یا گندم اٹھا لینا، جو بھی ہماری فصل ہوتی تھی اس میں سے وہ ہیرا پھیری کرتے تھے. ان کو ہم نے نکال دیا. صرف کام کے وقت ہم لوگ ان کو بلاتے تھے، رات وہاں پر رکنے نہیں دیتے تھے. تھوڑی دیر گزری تو جس طرف جانوروں کا باڑا تھا اس طرف سے مجھے بہت زیادہ کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی. ہم لوگوں نے ڈیرے پر کتے رکھے ہوتے ہیں اپنے جو مال مویشی ہیں ان کی حفاظت کے لیے. کتے بہت زیادہ شور مچا رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کتے جو ہیں وہ کسی پر بھونک رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کتوں کے شور شرابے سے میری آنکھ بھی کھل گئی. ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی، سارے کتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، مانو جس طرح سے ان کے کسی نے گلے ہی دبا دیے ہوں. ان کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی. تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ابھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی پائل پہنے یا چوڑیاں پہنے کوئی چھن چھن کرتا ہوا باہر آیا ہے. میں فوراً سے اٹھا، میں نے لالٹین جلائی، دروازہ کھولا. جیسے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے باڑے کی طرف کوئی عورت جا رہی ہے سفید لباس پہنے ہوئے اور اس کے ہاتھ میں بھی کوئی روشنی ہے. میں نے باقاعدہ طور پر اسے آواز دی، اپنا کمرے سے ڈنڈا اٹھایا اور تیزی سے بھاگتا ہوا باڑے کی طرف گیا. باڑا بالکل سامنے ہی تھا. باڑے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. جو ہی میں اندر گیا، پورا باڑا خالی تھا، کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا.
اور 2 کتے بالکل راستے میں مرے پڑے تھے، ان کی گردنیں ان کے دھڑ سے الگ ہوئی ہوئی تھی۔ میری تو خوف سے چیخ نکل گئی۔ چاروں اور میں نے دیکھا، مجھے کہیں وہ عورت نظر نہیں آئی۔ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ جیسے میں وہاں سے باہر نکلا، ابھی اپنے کمرے کی طرف آنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں، سفید کلر کا بہت بڑا کتا میرے کمرے کے اندر گیا ہے۔ میں باہر سے شور مچاتا ہوا بھاگا اپنے کمرے کی طرف۔ کمرے میں جا کر دیکھا کہیں کتے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اپنے بستر کے نیچے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی کتا نہیں تھا، جبکہ میں نے اس کو خود اپنے کمرے میں جاتے دیکھا۔ یہ میرے ساتھ عجیب و غریبی واقعہ ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا میری چارپائی کے نیچے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ باقاعدہ میری چارپائی کے نیچے کوئی رو رہا ہے۔ میری تو اس ٹائم ایسی حالت ہے کہ جس طرح سے میری پوری جان ہی نکل گئی ہے۔ چارپائی کے نیچے تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں چارپائی سے اٹھا کیسے اور بھاگا کیسے۔ میں ڈیرے سے باہر بھاگا، میرا جس طرف منہ آیا میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی میرے پیچھے سفید رنگ کا کتا بھاگ رہا تھا۔ سفید رنگ کے کتے نے تقریباً آدھے راستے تک میرا پیچھا کیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر ایک بزرگ ان کا دربار آتا ہے، ان کے دربار کے ساتھ ایک مسجد بھی ہے۔ جیسے میں وہاں پر پہنچا، پیچھے پلٹ کر دیکھا کتا غائب ہو گیا، جبکہ وہاں تک آتے ساتھ بھی وہ کتا میرے پیچھے پیچھے تھا۔ میں بڑا خوفزدہ کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے۔ بڑی مشکل سے رات کے پچھلے پہر میں سنسان راستوں سے گزرتا ہوا میں گھر پہنچا۔ آدھی رات کو جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے جاگ گئے، سبھی پریشان کہ تم ڈیرے سے اتنی دور سے آدھی رات کو کیسے آ گئے۔ میں نے سارا ماجرا بتایا کہ وہاں پر تو یہ حالات ہے، کتے کسی نے مار دیے، ایک عورت نظر آئی ہے اور ایک سفید کتا، اور وہ کتا باقاعدہ میرے پیچھے بھی بھاگا ہے۔ میرے بھائی نے کہا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، تم ڈر گئے ہو، یہ ہے وہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم سارا دن وہاں پر کام کرتے ہیں، ایسا کچھ ہو تو وہ ہمیں کچھ چیز وہاں پر کام ہی نہ کرنے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تم خود وہاں پر کل رات رہ کے دیکھ لینا، تو تمہیں میری زبان پر یقین نہیں ہے تو۔ اب رات بڑی تھی، میں نے شکر ادا کیا کہ بخیر وافیت گھر پہنچاؤں۔ اگلی رات میرے بھائی نے کہا کہ میں وہاں پر رات گزاروں گا، میرا بھائی وہاں پر چلا گیا۔ میں اگلے دن ڈیرے پر گیا، دیکھا ہم لوگوں کے 3 کتے کسی مخلوق نے مار دیے تھے۔ گردنیں بڑے برے طریقے سے گردن دھڑ سے جدا تھی، اور جو پورا جسم تھا چیر پھاڑ دیا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ کتے باہر پھینک کے اٹھا کر، باقی جو جانور تھے بڑے خوف زدہ تھے، کسی جانور کی آواز نہیں آ رہی تھی، سارے جانور خوف میں مبتلا تھے۔ میں تو واپس آ گیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار مجھے ہو گیا خوف سے۔ آج میرے بھائی نے وہاں پر رات گزارنی تھی، وہی آدھی رات کا ٹائم، 3:30 پونے 4 بجے بھائی گھر پہنچا، برے حال، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے۔ اس نے کہا کہ میری جان بچا لو، میرے پیچھے کوئی مخلوق لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، سب خیر ہے؟ تم تو مان نہیں رہے تھے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں ڈیرے پر سونے کے لیے کمرے میں گیا ہوں، کمرے کے چارپائی کے نیچے سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں۔ جب میں نے دیکھا چارپائی کے نیچے تو ایک بھیانک عورت جو تھی چارپائی کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا اتنا بھیانک حلیہ تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں زندہ نہیں بچوں گا۔ میں نے خوف کے مارے دروازہ پہلے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ جیسے میں باہر بھاگا ہوں تو ایک سفید رنگ کا کتا کمرے سے نکل کر میرے پیچھے لگ گیا۔ میں بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچا، اور راستے میں بھی اس مخلوق نے میرے پر حملہ کیا ہے۔ جیسے مجھے راستے میں بھی وہ 2 جگہ پر نظر آئی ہے، ایک پیپل کے پرانے درخت کے پاس، اور دوسرا جس طرف کنواں ہے اس طرف بھی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میرا بھائی جو ہے وہ دربار والی سائڈ سے نہیں آیا تھا، وہ دوسری سائڈ سے آیا تھا۔ وہ راستہ تھوڑا قریب پڑتا ہے، لیکن اس طرح وہ پیپل کا درخت ہے، وہ پیپل کا درخت بھی ایسے زدہ ہے۔ کب راستے میں بیچارہ کہ 2 دفعہ گرا، کپڑے پھٹ گئے، برا حال، ہم لوگ تو بڑے خوف زدہ۔ ہماری مدد کریں۔ ابھی بھی جب ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو راستے میں ہمارے پیچھے سفید رنگ کا کتا تھا، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں چھپا ہوتا ہے، اسے کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ ہمارے گھر سے بھی رات بھر رونے کی آوازیں آتی رہی ہیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو تم کتے کے روپ میں مخلوق کو دیکھ رہے ہو وہ چڑیل آفت ہے جو وہاں پر موجود ہے۔ تم لوگ ڈیرے پر پہلی بار رات رکے ہو کیونکہ تم لوگوں نے رہنے کا فیصلہ ہی اب کیا ہے۔
पहले तुम लोग दिन के वक्त आते हो, काम करते हो, निकल जाते हो। तुम लोगों के जानवर पहले भी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे जानवर पहले भी मरते हैं। हमारा एक घोड़ा था बहुत खूबसूरत, उस घोड़े को भी किसी मखलूक ने मार दिया था। तो हम लोगों को समझ ही नहीं आई थी, हम लोग समझे थे कि शायद घोड़ा बीमार है। साहब ने कहा उस डेरे पर रात गुजारने का रिस्क कभी भी ना लेना। वहां पर चूड़े राफत का बसेरा वहां पर रहती है, उसकी जगह है वो। बेहतर तो यह है कि अपने जानवर भी वहां से निकाल लो। ये जो जानवर होते हैं, इन जानवरों को ये मखलूक़ात साफ नजर आती है, और ये जब जानवर इनको देख के रोते हैं, भौंकते हैं, डरते हैं, तो फिर जिन्नात जो हैं, चुड़ैली आफतें जो हैं, जानवरों को मार देती है। और ये उसने जो कुत्ते मारे हैं, उनकी गर्दनें अलग की हैं, उसने उनका खून पिया है, क्योंकि ये जो चुड़ैल आफत है ये खून पीने वाली है। मैं तुम लोगों को हिफाजत का तावीज़ दूंगा जो तुम लोगों ने अपने गले में डालने हैं। अगर डेरे पर तुम लोगों ने कोई तावीज़ लगा दिया तो तुम लोगों को मखलूक वहां पर ठहरने नहीं देगी, फिर तुम लोग वहां पर खेती बाड़ी भी नहीं कर सकोगे। उसका वहां पर कदीम पुराना ठिकाना है, और उसका उस पूरे इलाके में जहां तक आबादी नहीं है वहां तक उसका हिस्सा है। जो पीपल का दरख्त है उस पर भी उसी का घर है, लेकिन उसका बसेरा उस पूरे इलाके में है। अपनी जान बचाओ और उससे मुकाबला करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि उससे मुकाबला तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। वो मखलूक इतनी जालिम और सख्त है। शाह साहब ने उनको हिफाजत का तावीज़ दिया और कहा कि ये अपने गले में रखो, और मगरिब से पहले पहले तुम लोगों ने डेरे से निकल आना है, चाहे जितनी भी फसल का काम है, और अपने जानवर जितनी जल्दी होता है वहां से निकाल लो। इस तावीज़ के जरिए 3 दिन वो मखलूक अपना आप जाहिर नहीं करेगी, लेकिन 3 दिन के बाद रात को अपना आप जाहिर करेगी और जानवरों को भी नुकसान दे सकती है। फिर वो लोग चले गए। 4-5 दिन के बाद वापस आए। उन लोगों ने बताया कि हमने अपने जानवर वहां से निकाल लिए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डर गए हैं कि हमारे जानवरों को नुकसान ना हो। तो उसके बाद जब से हमने तावीज़ पहने हैं, हम लोग अब पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। वरना अगर हम लोग अपने डेरे पर काम भी करते थे तो जैसे जैसे शाम होती थी हम लोग बहुत बोझ फील करते थे अपने कंधों पर, सर पर। और अक्सर हम लोगों का जो हमने यहाँ पर वज़ीरे बिठाए थे, नौकर बिठाए थे, वो अक्सर कहते थे कि रात को यहाँ से किसी औरत की आवाज़ें आती हैं। वो लोग भी यही दावा करते थे कि हमने कई बार यहाँ पर एक औरत को देखा है, वो गायब हो जाती है। जब उसके पीछे जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। बल्कि एक मुलाजिम ने तो ये भी कहा था कि उसने उस मखलूक को कमरे के अंदर भी देखा है। हम लोगों ने कहा कि ये शायद अपनी जान बचाने के लिए कि ये लोग चोरी करते हैं तो ये जिन्नात का बहाना बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको काम से निकाल दिया और उनकी बात पर यकीन भी नहीं किया। अब हम लोगों ने अपने जानवर भी वहां से निकाल लिया और हम लोग रात को वहां पर नहीं जाते। अब आप हमें बताएं कि अगर हमने जब अपने खेत खलिहानों को पानी लगाना होता है तो वो हम किस टाइम पर जाया करें। शाह साहब ने कहा कि फजर की नमाज के बाद तुम लोग वहां पर जा सकते हो, क्योंकि फजर की जैसी आज़ान होती है जिन्नात कैद हो जाते हैं, फिर वो अपना आप जाहिर नहीं करते। मगरिब के अजान के फौरन साथ जिन्नात आज़ाद हो जाते हैं और ये ठिकाने ढूंढते हैं बसेरा करने के लिए, रहने के लिए। इन चीज़ों के तुम लोगों ने लाजमी परहेज करनी है। फिर हम लोगों ने एहतियात की। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। शाह साहब बताते हैं कि अक्सर जो चुड़ैल आफत है या काले स्याह कुत्ते के रूप में अपना आप जाहिर करती है, या सफ़ेद कुत्ते के रूप में। जो सफ़ेद कुत्ते के रूप में अपना आप जाहिर करती है चुड़ैल आफतें, वो जाने नुकसान देने वाली होती है। काले कुत्ते के रूप में जो चुड़ैल आफत नजर आती है वो बसेरा करती है, अपना साया करती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को नुकसान देती है। ये जो सफ़ेद कलर के कुत्ते के रूप में नजर आती है वो फौरन तौर पर जाने नुकसान देने वाली होती है। किसी वीराने में बिल्कुल सफ़ेद कुत्ता या किसी वीराने में बिल्कुल काला कुत्ता देखकर उसे डरना चाहिए और बचना चाहिए, और कोशिश करें कि आप वीरानों में रात के वक्त मगरिब के बाद ना ही जाएं। जो लोग गांव में काम करते हैं, जिनके डेरे हैं, खेत खलिहान है, उनको चाहिए कि अगर उनके डेरे वीरानों में हैं, जैसे खेत खलिहानों में हैं, तो उनको रात वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि रात को जिन्नात आज़ाद होते हैं और ये आसानी से इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी जो नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपको। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और इन कहानियों में आप लोगों के लिए मैसेज भी होते हैं कि किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। इन पर ज़रूर आप लोगों को अमल करना चाहिए।
अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को नाना जी की कहानी कैसी लगती है और आप मज़ीद किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैंने नाना जी की कहानियों का ये अलग से चैनल बनाया है, इसको अब आप लोगों ने भी सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ नहीं खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।